العالمین۔ فرمایا جب ہم نے اپنے نبی ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اپنی گردن جھکاؤ، اپنا سر جھکاؤ، تو میرے نبی ابراہیم نے یہ بات میری بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں، میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں لرب العالمین، اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ عقیدہ حضرت ابراہیم نے عطا فرمایا کہ جتنے جہان خالق نے پیدا فرمائے نے، ساڑی رسائی ساڑا علم انہوں دا ادراک نہیں کر سکتا۔ تاتو سرا عرش اولا فرمایا اللہ رب العالمین ہر جہان دا مالک بھی ہے اور ہر جہان دا پالنہار بھی ہے۔ بندے نو رزق اللہ عطا کرتا ہے، وہ دی پرورش دی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ فرمایا میں اپنے اس رب دے سامنے اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے گردن جھکا دی تمام عالمین کے رب کے سامنے۔ گردن جھکان تو مراد کیے انسانی فطرت کے اندر سامنے کی احترام میں بات شامل ہے کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے سامنے ہر ایک سر تسلیم خم رکھے۔ اگر کوئی سردار ہے، بادشاہ ہے، اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میرے سامنے تمام رعایا اپنی گردن کو جھکا کے رکھے، میں نے اپنا سردار تسلیم کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں کو فرماؤ سروں کو جھکانا چھوڑ دیں بلکہ دلوں کو جھکائیں، اس لیے کہ جھکا ہوا سر اٹھ سکتا ہے لیکن جھکا ہوا دل پھر کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ لوگوں کا دل موڑ لیں اور دل میں محبت، دل میں پیار تب ہی پیدا ہوتا ہے جب سامنے والا خلوص دل کے ساتھ اس سے تعاون کرتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اپنا سر جھکا دیتا، کہ میں جھکا دیتا۔ بزرگوں نے لکھا کہ نبی سوا لاکھ ہوئے، ہر نبی اپنے رب دے دربار اندر دعاواں کرتا رہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے انفرادی شان دے مالک نبی نے کہ آپ نے اپنے رب دے دربار دے اندر جو بھی دعا منگی ہے اللہ نے ہر ابراہیم دے دعا نو قبول فرمایا ہے۔ یہ نبی نے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ آؤ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے دربار دے اندر دعا پہ کر دینے۔ نارے نمرود دے امتحان دو پاس ہون تو بعد اپنی چچا زاد مشیرہ اپنی پتریر حضرت سارہ دنال نکاح کرنے تو بعد عمر دے گزرتی جا رہی ہے، بڑھاپے دیا سارا رہے، اللہ دے نبی دعا پہ کر دینے رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبہ۔ اے حضرت زکریا نے دعا منگی، یا اللہ میں نو پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے زکریا دی دعا نو قبول فرما کے حضرت یحییٰ عطا فرمائے نے کیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت زکریا اپنے بیٹے یحییٰ نو گھر اندر لے کے آؤندے نے، لیکن حضرت زکریا دوبارہ جنگل دی طرف جوڑ جاندے نے۔ آپ شہر اندر زندگی بسر نہیں کرتے، ایک دن دے واسطے بھی آپ شہر اندر سکون پذیر نہیں ہوئے۔ حضرت زکریا نے دعا منگی رب العالمین کیسا بیٹا عطا فرمائے، یا اللہ شہر اندر آباد نہیں رہندا، میں اپنے بیٹے دی وجہ تو بڑا پریشان ہاں، دوڑ دوڑ کے جنگل دی طرف جاندا ہے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا زکریا تسا دعا منگی رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، یا اللہ بیٹا بھی عطا فرما، تے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ اے میرے زکریا نبی پاک تے پاکیزہ وہ ہوندے نے جڑے عورتوں تو دور رہندے نے۔ فرمایا تیرا بیٹا ہن شہر اندر آباد نہیں رہے گا، ہمیشہ جنگل اندر رہے گا، اس واسطے کہ اساں تیرے بیٹے یحییٰ نو طہارت عطا فرمائیے۔ یہ بڑا پاکیزہ بیٹا ہے، یہ عورتوں تو دور رہن والا بیٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا منگی ہے رب حبلی من الصالحین، یا اللہ میں ابراہیم دعا کرنا وا صرف بیٹا نہ عطا فرما، یا اللہ صالح بیٹا عطا
فرما، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، یا اللہ فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا نو قبول فرمایا۔ حضرت حاجرہ دے وچوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم نو حضرت اسماعیل جا بیٹا عطا فرمایا۔ ایسا پاک تے پاکیزہ بیٹا، ایسا صالح تے نیک بیٹا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم نے دو دعا منگیاں نے، دو بیٹے منگے نے، بزرگاں نے لکھے ایک تے دعا منگے یا اللہ من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ فرمایا جدوں بھی بندہ دعا کرے وہ تو فقط اے نہ دعا کرے کہ یا اللہ اولاد عطا فرما، جدوں رب دے دربار دے اندر دعا کرے وہ دعا کہ یا اللہ اولاد بھی عطا فرما لیکن نیک اولاد عطا فرما۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دا قرآن آکھدا ہے، فرمایا تیرے منگن دے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ دی عطا اندر کمی کوئی نہیں، تیری زبان اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ دی مہربانی اندر کمی کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے بندہ جدوں دعا کرے، فرمایا میرے دربار اندر دعا کرے تے دعا انج کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا دی نعمتاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، تے فرمایا آخرت دی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ دعا دنیا دی بھی منگے تے آخرت دی بھی منگے، فقط دنیا دی بھلائی نہ منگ۔ جدوں بھی اللہ دے دربار دے اندر دعا کرنی ہے، عرض کرنی ہے مولا دنیا دی بھی نعمتاں عطا فرما، معاشر دی بھی نعمتاں عطا فرما۔ اللہ دے نبی ابراہیم دعا پہ کر دینے یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، فرماتا بردار بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے اپنے نبی زکریا دی دعا نو قبول فرمایا ہے، حضرت اسماعیل جے سالے بیٹے عطا فرمائے نے۔ دوسری دعا منگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ ایک تے اسماعیل بیٹا عطا فرما، دوسرا اسماعیل دی اولاد دے وچوں سارے نبیوں دا سردار محمد بھی عطا فرما۔ دو دعا حضرت ابراہیم نے منگیاں نے، اللہ نے دوویں دعا قبول فرمائیاں نے۔ پہلے اسماعیل جا بیٹا عطا فرمایا، پھر حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں اللہ نے تیرے تے میرے پیارے نبی، نبیوں دے سردار نبی محمد مصطفیٰ بھی حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں اللہ نے ابراہیم نو عطا فرمائے نے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دے دربار دے اندر دعا پہ کرتے نے۔ اللہ نے جدوں قبول فرمایا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے اسماعیل دی ملاقات واسطے آئے نے، رات گزاری ہے، خواب اندر ویکھے سارا دن اپنے بیٹے اسماعیل نال پیار کیتا ہے، جدوں رات بستر تے آرام واسطے لیٹے نے، خواب اندر ویکھدے نے، اللہ فرما رہے ابراہیم جی رب العالمین حکم فرمایا اے ابراہیم میرے دربار دے اندر قربانی پیش کر۔ حضرت ابراہیم اٹھے نے صبح سویرے، آپ نے اٹھ سبا کیتے نے، اللہ دے راہ دے اندر خیرات کر دیتے نے۔ دوسری رات خواب دے اندر اللہ نے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل فرمایا میرے دربار دے اندر پیاری چیز قربان کر۔ حضرت حضرت ابراہیم نے آپ نے گاواں ذبح کر کے رائے خدا اندر قربان کی دیے نے۔ تیسری رات دوبارہ خواب دے اندر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جی رب العالمین فرمایا اپنی پیاری چیز میرے دربار دے اندر پیش کر۔ گرامی قدر حضرات، صبح بیدار ہوئے نے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بلایا ہے، اللہ دے نبی دے سامنے بیٹا اسماعیل نبی بیٹھ گئے نے۔ آپ فرماندے نے اے بیٹا اسماعیل جی ابا جان حکم ہوئے، فرمایا بیٹا میں رات خواب اندر ویکھے میں تینوں ذبح پیا کرنا وا، میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا وا، میرے اللہ دا حکم ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے آج تو یہ گل کی حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ دا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دی گل سن کے گرامی قدر حضرات یہ نہیں آکھیا ابا جان خواب تے خواب ہوندی ہے، خواب اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن آکھدا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا دی بارگاہ دے اندر عرض بے کر دینے یا ابا فعل ما تؤمر ستجدنی
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا میرے ابا جان، اگر خواب دے اندر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اسماعیل قربان کر دے وہ، ابا جی دیر نہ کرو، میں قربان ہونے واسطے تیار ہوں۔ قیامت تک پتہ چلے گا ابراہیم نبی دا بیٹا اسماعیل اپنے باپ دے سامنے اپنی گردن پیچھے نہیں کی، جان بچائی نہیں، اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہوں گے۔ ابا جانے تو ہڈا دی امتحان ہے، میں اسماعیل دا بھی امتحان ہے، تساں اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہو گے، میں اسماعیل بھی اپنے امتحان اندر کامیاب ہوں گا۔ گرامی قدر حضرات، میں بات نہیں کرنا چاہنا ہوں، اللہ نے قرآن اندر فرمایا یا اے میرا پیارا نبی، اے محمد مصطفیٰ سونا نبی، فذکر فی الکتاب اسماعیل، فرمایا قرآن دے اندر میرے نبی اسماعیل دا بھی تذکرہ کر، اس واسطے کہ میرے نبی ابراہیم دا بیٹا اسماعیل ایسا فرما بردار ہے، اپنے وعدے نو پورا کرنا والا ہے، اپنے باپ دا تابع فرمانے او دا بھی ذکر کر، تاکہ قیامت تک ہر بیٹے نو پتہ چلے کہ باپ دے سامنے گردن جھکانے کے میں، باپ دے سامنے تابع داری کرنے کے میں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا اسماعیل میں ذبح پہ کرنا وا، عرض کی دیا ابا جان میں ذبح ہونے واسطے تیار ہوں۔ مسلمان بھائی، ایتھے امتحان ابراہیم دا، ایتھے امتحان حضرت اسماعیل دا، ایتھے امتحان ابراہیم دی بیوی حاجرہ دا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت حاجرہ نو آپ نے فرمایا اے حاجرہ میں خواب اندر، آپ اے حاجرہ میرے بیٹے اسماعیل نو تیار کر۔ ابراہیم کدھر دی تیاری ہے؟ آپ نے فرمایا حاجرہ میں اپنے ایک دوست نہ ملاقات واسطے جانا ہے، میرے نال اسماعیل بھی جان گے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے بیٹے اسماعیل نو غسل کرایا ہے، بہترین پوشاک پہنائی ہے۔ گرامی قدر حضرات تیار کر کے حضرت ابراہیم نے چھری بھی لئی ہے، رسی بھی لئی ہے۔ حضرت حاجرہ ایک لمحے واسطے پریشان ہوئی نے کہ فرمایا دوست نہ ملاقات واسطے جا رہے نے، لیکن یہ معاملہ کہ یہ چھری لے کے جا رہے نے، یہ رسی لے کے جا رہے نے۔ شیطان آیا حضرت حاجرہ دے کول، آگے کہنے لگا نہیں حاجرہ تینوں پتہ ہے اے حضرت اسماعیل کدھر جا رہے نے، ابراہیم کدھر لے کے جا رہے نے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کدھر لے کے جا رہے نے؟ شیطان آخدا ہے نہیں حاجرہ تینوں پتہ کوئی نہیں، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرن لگا ہے، قربان کرن لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اج تک ہویا نہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھے۔ شیطان آخدا ہے ابراہیم آخدے نے کہ میرے رب دا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا مینوں شیطان لگنا ہے، اگر میرے رب دا حکم ہے حاجرہ دے کول ایک اسماعیل تے کی، اگر ہزار اسماعیل بھی ہوندے رب دی دربار اندر قربان کر دیندی، میں انکار نہ کردی۔ اگر میرے رب دا حکم ہے تے میں روک نہیں سکتی۔ حضرت حاجرہ نے چند پتھر اٹھا کے اس بزرگ نو مارے نے، شیطان نو مارے نے۔ گرامی قدر حضرت ابراہیم دے کول گیا ہے، آپ نے بھی فرمایا اے شیطان دوڑ جا، میں اللہ دے امتحان پاس کراں گا۔ اسماعیل دے کول گیا، گرامی قدر حضرات حضرت اسماعیل نے بھی فرمایا تینوں پتہ کوئی نہیں ساڈا خاندان وکھرا خاندان ہے، اساں سب کچھ رائے خدا دے اندر قربان کرن والے ہاں، اساں اپنی جان نو بچا کے نہیں رکھدے۔ اللہ دا قرآن آخدا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا اے لوگو اپنی پیاری چیز اگر رائے خدا دے اندر قربان نہیں کرو گے تساں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر تساں پھٹیا پرانا لباس اپنی جناب قیمتی چیزاں سنبھال کے رکھو تے پرانی چیزاں رائے خدا دے اندر قربان کرو، اللہ فرماؤندے نے نانا میں بھی سب تو اعلیٰ ہاں، میرے دربار دے اندر قربان ہونے والی چیز بھی سب تو اعلیٰ ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو فرمایا
جدو مقام منا دے مقام تے پہنچے نے آپ نے اپنے بیٹے نو زمین تے بٹھایا ایک باپ ہے اللہ دا نبی ہے دوسرا بیٹا ہے اللہ دا نبی ہے ایک دا نام ابراہیم ہے ایک دا نام اسماعیل ہے اسماعیل دا معنی بندا ہے فرما بردار بیٹا جدو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو بٹھایا ہے گرامی قدر حضرات آج دے بیٹے نو درس دیتا جا رہا ہے اللہ فرماؤندے نے سنا نبی میں ابراہیم تے اسماعیل دا واقعہ قرآن اندر اس واسطے ذکر فرمایا ہے تاکہ قیامت تک بیٹے نو پتہ چل جائے کہ باپ دے سامنے سر جھکایا کیویں جاندا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا ابا جان جی بیٹا اسماعیل حکم ہوے فرمایا ابا جان میں ایک وصیت کرنا چاہنا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا اسماعیل وصیت کی ہے تاریخ دے اندر ایسا منظر آسمان میں دیکھیا نہیں ہوئے گا کہ باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے موجودہ دور دے اندر بیٹے باپ نو قتل کر دیندے نے بیٹے ماں نو قتل کر دے نے لیکن گرامی قدر حضرات ایسا باپ نظر نہیں آئے گا جڑا اپنے بیٹے نو قتل کرے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائے لیکن اللہ دے نبی ابراہیم دی شان تے عظمت کی ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم تساں میرے خلیل ہو تساں خلیل ہون دا حق ادا فرما دیتا میں تیرے رب ہون دا حق ادا فرماواں گا اسماعیل زمین تے لیٹے نے گرامی قدر حضرات ابا جان اپنی اکھاں تے پٹی بن لو حضرت ابراہیم نے اکھاں تے پٹی بننی ہے آپ نے فرمایا ابا جان میرے پیر بھی بن دیو میرے ہاتھ بھی بن لو کدھر اے نہ وے درد دی وجہ تو میرے ہاتھ پیر حرکت کرن تے دل دے اندر تہاڈے قلب دے اندر ایک بیٹے دی شفقت نہ جاگ جائے تساں اپنی امتحان دے اندر کمزور نہ پے جاؤ ابا جان میری گردن بھی بن دیو میرے بازو بھی بن دیو پیر بھی بن دیو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے دے پیر بھی اپنے ہاتھاں دے نال بن دتے نے ہاتھ بھی بن دتے نے اپنی اکھاں دے اوتے پٹی لگا کے ہاتھ دے اندر چھری پکڑ کے اپنے بیٹے دے سینے تے اپنا جناب گوڈا رکھ کے آپ نے چھری چلائی ہے اللہ دا نام لے کے گرامی قدر حضرات ایک مرتبہ چھری چلائی ہے چھری چلی کوئی نہیں آپ نے دوسری مرتبہ چلائی ہے تیسری مرتبہ چلائی ہے آپ نے بار بار چھری نو چلایا ہے اللہ دے دربار دے اندر عرض کیتی ہے مالک مولا وجہ کیے تو قربانی منگی میں قربانی دین واسطے تیار ہوں ابراہیم دا بیٹا اسماعیل قربان ہون واسطے تیار ہے یا اللہ پھر میرا بیٹے دی قربانی قبول کیوں نہیں ہو رہی میرا بیٹا ذبح کیوں نہیں ہو رہا اللہ نے فرمایا اے میرا نبی ابراہیم تساں میرے خلیل ہو تساں دعا منگی سی رب حبلی من الصالحین یا اللہ ابراہیم نو ایسا بیٹا عطا فرما جڑا فرما بردار بیٹا ہوئے اے ابراہیم تیرے رب نے تیری دعا نو کیویں قبول فرمایا ہے اساں تینوں دسنا چاہنے ہاں تو سالے بیٹا منگیا ہے فرما بردار بیٹا منگیا ہے تیرے رب نے جڑا اسماعیل عطا فرمایا ہے ذرا غور کر کے ویکھ لے کہ بیٹے تے بڑے بڑے ہون گے لیکن قیامت تک اسماعیل جا بیٹا نہیں ہوئے گا جڑا باپ دے سامنے اپنی جان دین واسطے بھی تیار ہوئے گا تو نے ایک بیٹا منگیا چیک کر لا تیرے رب نے تینوں کیسا سالے بیٹا عطا فرمایا ہے اپنی جان دے گا لیکن اف تک نہیں کرے گا حضرت ابراہیم نے 70 مرتبہ چھری چلائی ہے چھری چلی نہیں اللہ نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا خلیل اے رکے گا نہیں اپنا بیٹا قربان کرے گا فرمایا جنت دے وچوں مینڈا لے جا جنت دے وچوں دمبا لے جا اسماعیل دی جگہ تے قربان کر دے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے نے حضرت جبرائیل امین نے حضرت اسماعیل نو علیحدہ کر کے حضرت جبریل نے او مینڈا تے دمبا حضرت اسماعیل دی چھری دے تھلے رکھیا جدوں چھری چلی ہے خون دا فوارہ حضرت ابراہیم دے ہاتھ تے پیا دے عرض کیتی الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا اسماعیل قربان ہو گیا لیکن جدو اکھاں تو پٹی کھلی ہے اسماعیل مسکران دے پہنے تم بازی با ہویا ہے گرامی
گرامی قدر حضرات اس ٹائم عرض کیتی ہے اے اسماعیل میرے رب نے میرے تے مہربانی فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم میں تیرے بیٹے اسماعیل نو ایڈا لقب اعلیٰ عطا فرمایا ہے اگر زبان نہیں ہوئے لیکن قیامت تک اسماعیل ذبیح اللہ کہہ کے پکاریا جائے گا قیامت تک اسماعیل کی طرح لوگ اپنے جانور قربان کرتے رہیں گے اسماعیل کی قربانی نو زندہ رکھن گے گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم آقدے نے فرمایا اے بیٹا اسماعیل میں بڑا سخی ہوں میں اپنی پیاری قربان اللہ کے دربار اندر پیش کی اپنی قیمتی جان اپنا پیارا بیٹا اسماعیل رب کے دربار اندر قربان کیتا ہے حضرت اسماعیل فرماؤں نے ابا جان تساں بھی بڑے سخی ہو لیکن میں اسماعیل بھی بڑا سخی ہوں تساں اپنا بیٹا دیتا ہے میں اپنی جان اللہ کے دربار اندر پیش کیتی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا حضرت ابراہیم نو بھی کہہ دے حضرت اسماعیل نو بھی کہہ دے تساں بھی بڑے سخی ہو لیکن تہاڈے تو زیادہ سخی میں رب العالمین اے ابراہیم تیرے بیٹے نو لیا بھی نہیں تیرے بیٹے نو قربان بھی نہیں ہون دیتا اسماعیل تیری جان بھی نہیں جان دیتی لیکن قیامت تک ابراہیم دے بیٹے نو ذبیح اللہ دا خطاب عطا فرما دیتا ہے میرے تو بڑا سخی کوئی نہیں گرامی قدر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام تو میں باپ تے بیٹا اللہ دے دربار دے اندر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ تسمیہ کر دے واپس آ رہے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم تسی بڑے عالم نبی ہو صدق ترویا فرمایا خواب دی گل سی ابراہیم تساں میرے کیویں دے خلیل ہو خواب نو بھی تساں نے پوریا کر دکھایا ہے تساں بڑے جناب امتحان کے اندر کامیابی حاصل کیتی ہے گرامی قدر حضرات ایتے وجہ کی ہے حضرت اسماعیل اپنی ماں دی گود دے اندر نے پہلی درسگاہ ماں دی گود ہوندی ہے بزرگاں نے لکھیا ہے جو تربیت ماں کرتی ہے باپ نہیں کر سکتا جو اپنے بیٹے نو جناب دنیا تے زندگی گزارنے دے کہہ دیتے قانون ماں دی گود دے اندر ملدے نے باپ نہیں دے سکتا حضرت اسماعیل دی اماں حاجرہ نے اپنے بیٹے دی تربیت انج فرمائی ہے کہ آسمان دے اوتے اللہ دی رشک پہ کردا ہے ابراہیم فخر پہ کردے نے حضرت حاجرہ فرماندے نے بیٹا اسماعیل قیامت تک لوگ یاد رکھن گے کوئی حاجرہ سی ابراہیم دی بیوی سی اسماعیل دی اماں سی بیٹے دی کیسے تربیت کیتی بیٹا اسماعیل تیرا امتحان ہوے گا ابراہیم نے ہر امتحان نو پاس کیتا ہے اور تیرا امتحان بھی شروع ہے میرا امتحان بھی شروع ہے یاد رکھ میرے دودھ دی لاج رکھنی ہے باپ جان بھی منگے تے انکار نہیں کرنا باپ دے سامنے اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے یہ حضرت حاجر نے بیٹے دی تربیت فرمائی ہے گرامی قدر حضرات تے جڑے والدین دے تابعدار ہوندے نے والدین دے فرما بردار ہوندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ آقا فرماندے نے صحابہ عرض کی جی آقا حضور فرماندے نے صحابہ میرا دل کردا ہے اج میری اماں آمنہ دنیا تے ہوندی اج میری والدہ حیات ہوندی اللہ رب العالمین نے مینوں کتنے مقام عطا فرمائے نے اللہ نے کتنی فضیلتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے بڑے عہدے عطا فرمائے نے کاش میری اماں آمنہ زندہ ہوندی اج ویکھدی کہ اودے بیٹے نو اللہ نے بڑے انعام عطا فرمائے نے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ تانوں اپنی اماں جان دی یاد آ رہی ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں صحابہ مینوں اماں دی یاد آ رہی ہے فرمایا اس واسطے اج میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوں میں مسجد نبوی شریف دے اندر مصلی امامت تے کھڑا ہوں تساں صحابہ میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوندے فرمایا حجرات دے وچوں میری اماں آمنہ محمد کہہ کے آواز دیندی میں رب دے دربار دے اندر حاضری چھوڑ کے نماز چھوڑ کے اپنے اماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاتا بزرگاں نے لکھا کہ لوگوں اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہونا بڑا اعلیٰ کام ہے
بڑی بڑی عبادت ہے، لیکن ذرا غور کر میرے پاک نبی نے تیری تے میرے دی والدہ نو مقام کی عطا فرمایا، قیامت تک اپنی امت رو درس کی عطا فرمایا، فرمایا اگر میں محمد نماز ادا کر رہا ہوں گا، میں عبادت دے اندر رب دے دربار دے اندر حاضر ہوں گا، اللہ دے دربار دے اندر میرے پاک نبی دی حاضری کوئی عام حاضری نہیں، جدو کوئی عام مومن نماز دے اندر کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماؤندے نے ملائکہ پیچھے ہو جاؤ، میرا بندہ میرے نال گلاں کر رہا ہے، میں اپنے بندے دیاں گلاں سننا چاہنا وا، اے عام مومن دی گل ہے، لیکن اگر نبیاں دے امام نماز ادا کر رہے ہون، لیکن فرمایا میں اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہوا، اما آواز دے میں اللہ دی حاضری چھڑ کے اما دے دربار دے اندر حاضر ہو جاندہ، صحابہ نے دسیا کہ یا رسول اللہ پتہ چلیا کہ والدہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا رب دی حاضری تو بڑا عمل ہے، میرے پاک نبی فرماؤندے نے صحابہ جدے تے والدین راضی ہو جاندے نے میرا رب بھی ہو تے راضی ہو جاندہ ہے، اگر تسی چاہتے ہو کہ رب تہاڈے تے راضی ہو جائے کہ پھر والدین راضی کر لو، اگر والدین راضی ہوں گے گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے کلیم اللہ نے آپ بیٹھے بیٹھے ذبح کر دینے، رب العالمین میں دیکھنا چاہنا وا میں تیرا کلیم میں تیری بارگاہ دے اندر بڑا مقام حاصل کیتا ہے، سارے نبیاں دے نال تو جبریل دے ذریعے گلاں کیتیاں نے، لیکن کلیم اللہ دے نال تو ڈائریکٹ کلام کیتا ہے، یا اللہ بڑا مقام ہے، مینوں پتہ ہے کہ قیامت والے دن نبیاں دے عہدے اعلیٰ ہون گے، لیکن انہاں دے وچوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا تو میرے نال کلام کیتا مینوں تو ایک درجہ عطا فرمایا ہے، میرا مقام قیامت والے دن جنت دے اندر بھی اعلیٰ ہوے گا، یا اللہ میں دیکھنا چاہنا وا کہ قیامت کے بعد میں جنت دے اندر میرے ہمسائے دے اندر کون ہوے گا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اے عیسی موسیٰ کلیم اللہ اگر اپنا ہمسایہ دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں شہر دے اندر ایک صاحب ہے وہ تھوڑا جنت دے اندر ہمسایہ ہوے گا، مختصر بات ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے نے سارا دن ویکھدے رہے نے، شام نو مہمان بن کے صاحب دے گھر اندر چلے گئے نے، دیکھنا چاہتے نے کہ عمل کیڑا کردا ہے، گرامی قدر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدوں ویکھیا رات دا ٹائم اپنی اماں دی خدمت کیتی ہے، اپنی والدہ دی خدمت کرن تو بعد انہاں دے واسطے بستر لگایا ہے، بستر تے آرام کر رہی نے، بیٹا والدہ دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ ویکھ رہے نے، پھر اماں نے دعا منگی ہے بیٹا سارے دن دا تھکے آئے اپنے بستر تے آرام کر، بیٹا واپس اڑیا ہے، اماں نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، یا اللہ میرا بیٹا بڑا تابع دار ہے، یا اللہ میں دعا کرنی ہاں میرے بیٹے نو موسیٰ کلیم اللہ نبی دی ہمسائیگی کے اندر جنت عطا فرما دے، ماں نے دعا منگی ہے، گرامی قدر حضرت موسیٰ فرماؤندے نے اے بندہ خدا تیری اماں کی بھی دعا کر دیئے، وہ آخدہ ہے اے مہمان تینوں پتہ نہیں موسیٰ کلیم اللہ تبڑیاں شانہ دے مالک نے، وہ تے اللہ دے نبی نے، میری اماں پھر اماں جو ہے والدہ دعا بھی کر دیئے، لیکن میں بڑا گنہگار ہوں، میں اللہ کی میں موسیٰ دی سنگت عطا فرمائے گا، موسیٰ دی ہمسائیگی عطا فرمائے گا، حضرت موسیٰ فرماؤندے نے اے بندہ خدا تینوں مبارک ہوئے، تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ وہاں جڑی تیری اماں نے دعا منگیے اللہ نے میں بشارت عطا فرمائیے، فرمایا قیامت والے دن جنت کے اندر تو موسیٰ کلیم اللہ دا ہمسایہ بنے گا، تینوں مبارک ہوئے تینوں بشارت ہوئے، گرامی کرد شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماؤندے نے فرمایا نبی دی ہمسایگی اللہ نے ماں دی دعا قبول فرما کے موسیٰ دی سنگت عطا فرمائیے، جنت کے اندر موسیٰ دا ہمسایہ بنائے، پتہ چلیا والدین دا بڑا مقام تے مرتبہ ہے مسلمان بھائیو، آخری بات رد کرا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ آپ جا رہے ہیں، آپ دی سواری گم ہو گئی ہے، اللہ دے نبی دعا پہ کر دینے یا اللہ
میرے کو سواری کوئی نہیں، یا اللہ سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ دی دوسری سائٹ سے ایک آدمی ہے، انہوں جا کے کہو حضرت موسیٰ گئے نے، آدمی نہ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا تُسا اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے کو سواری کوئی نہیں، میں نے سواری چاہیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے، یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دے واسطے سواری دا انتظام فرما۔ حضرت موسیٰ فرماؤں نے آسمان تو بادل آیا ہے، میرے سامنے سواری بنی ہے، میں سواری تے بیٹھ گیا، دل اندر خیال آیا میں اللہ دا نبی ہاں، اے اللہ دا بندہ ہے لیکن ہے امتی، اللہ دا نبی نہیں، میں نو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے نہیں، لیکن اے دی دعا اللہ قبول کر کے فوراً آسمان تو بدل گھل کے سواری بنائیے۔ وجہ کی ہے دوبارہ تھلے اترے نے، پوچھے اے بندہ خدا اللہ نے تینوں اے مقام کنی عطا فرمایا ہے؟ کتاباں دے اندر لکھے انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ اللہ دے نبی ہو، میں نے 40 سال ہو گئے میں اپنی اماں دی خدمت کرنا وا، اپنے باپ دی خدمت کرنا وا، تے میری اماں نے دعا منگی ہے یا اللہ میرا بیٹا جیڑی دعا منگے میرے بیٹے دی ہر دعا نو قبول فرما لئی۔ ہن جدوں بھی میں دعا کرنا وا حالے الفاظ میری زبان تے ہوندے نے، اللہ پہلے میری دعا نو قبول فرما لیندا ہے۔ گرامی قدر حضرات والدین دی خدمت اے قرآن دا درس ہے، اے انبیاء دا درس ہے، اے جناب اسماعیل نے دسیا کہ فرمایا لوگو اگر تسے والدین دی تابعداری کرو گے اللہ انعام عطا فرمائے گا کہ بغیر ذبح ہون تو ذبیح اللہ قیامت تک لوگ آکھن گے، درجہ بھی عطا فرمایا، مقام بھی عطا فرمایا، لیکن جان لئی کوئی نہیں۔ وجہ فقط دے کہ میں باپ دے سامنے اپنی گردن جھکائیے، باپ دے سامنے سر تسلیم خم کیتا ہے، انکار نہیں کیتا، اس تابعداری دی وجہ تو اللہ نے میں نو مقام تے عہدے عطا فرمائے نہیں۔ گرامی حضرات اے حضرت ابراہیم دے دین دا درس ہے، اے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ دے دین دا درس ہے کہ والدین ساڈے محسن نے، اساں حق بندا ہے اولاد ہونے دے ناطے دے نال کہ اپنا جان مال اولاد سب کچھ اپنے والدین دے سامنے ہمیشہ قربان کرن واسطے تیار رہنا چاہیے۔ افسوس دار افسوس کہ اگر باپ بیٹے کو کوئی چیز طلب کرے تو بیٹا انکار کرے، لیکن بزرگاں نے کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ویکھیا جا رہا ہے کہ مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت کو چھڈ کے چلا جاتا ہے، عورت پھر اپنے ایک بیٹے دی خاطر ایک اولاد بیٹی دی خاطر لوگوں دے گھر دے کام کاج کر دیے، اپنا پیٹ کٹ کے اپنے بیٹے دے سہارے تے گرتی ہے۔ شاہ عبد الحق محمد سے فرماتے ہیں ایسی ایک عورت بصرہ میں تھی، لیکن افسوس جب بیٹا پڑھ لکھ گیا تو وہ شہر میں چلا گیا اور ماں تنہا گاؤں میں رہ گئی، اور رب دے دربار دے اندر عرض کر دی مالک و مولا میں بیٹے دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا، محنت کر کے جتن کر کے اپنی ساری خوشیاں دی قربانی دے کے اس بیٹے دی پرورش کیتی، اس کے باوجود بے شک چھڑ کے چلا گیا، لیکن یا اللہ میں دعا کرنی ہوں کہ میرے بیٹے نو دنیا دی میں نعمت عطا فرما تے آخرت دی میں نعمت عطا فرما۔ فرمایا اس ٹائم اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ تم بھی عبادت کرتے ہو، لیکن ذرا دیکھو کہ میں نے ماں کی ممتا کے اندر کتنا پیار رکھا ہے، اس کے باوجود بیٹا بابا بے وفا ہے، لیکن ماں کی وفا دیکھ کہ بے وفائی کے بعد بھی اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے، اور فرمایا میں اس کی دعا کو خود سن رہا ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی فرما رہا ہوں۔ شاہ عبد الحق محمد سے دل فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے شہادت ملی ہوئے کہ اس کے والدین حیات ہو انہوں نے تابعداری کریں، اگر یہ ویکھنا چاہتا ہے کہ وہ رب وہ راضی ہو جائے تو پھر ویکھ لے، اگر والدین وہ راضی نہیں تو پھر دلی اطمینان حاصل کر لے، قلب نو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ وہ رب بھی وہ راضی ہے۔ اگر والدین راضی نے اللہ دی رضا والدین دی رضا دی اندر ہے، اور سب تو پہلا کہ والدین ہے، اللہ تعالیٰ دونوں اور میں اپنے والدین دا ادب و احترام فرما برداری دی توفیق نے فرمائی۔ آخر دعوانا